خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ وأكون للخير العميم مثالا، أسمو وأجتاز السماء جلالا۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر، کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا۔ حضور فرما رہے ہیں سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بات بڑی یہاں پہ انٹریگ کرتی تھی کہ آپ دنیاوی سارے علوم حاصل کر کے، لیکن جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی تعلیم کے لیے، اس کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے قرآن سب سے بڑا سورس قرار دیا گیا۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ کورس 10 مہینے کے اندر انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، کہ زندگی جس رخ پر پہلے چل رہی تھی، جس خواب غفلت میں ہم زندگی اپنی گزار رہے تھے، تو اس کورس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ والوں کی صحبت ملے گی۔ قرآن بھی کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، لیکن ہر دور میں اس میں سے اس دور کے لیے ضروری علم نکالنا پڑتا ہے، کشید کرنا پڑتا ہے۔ 2011 سے باقاعدہ 1 سالہ کورسز کا آغاز یہاں پہ ہوا الحمدللہ۔ ہمارے ان اکیڈمیز کا مقصد قرآن کریم کی تعلیم و حکمت کو پھیلانا ہے۔ ہم میں سے بہت سو قرآن کی بہت ساری صورتوں کے ترجمے کی سننے کا موقع مل گیا، کچھ گرامر سمجھنے کا موقع مل گیا، گرامر کی اپلیکیشن کا تھوڑا تھوڑا موقع مل گیا، قرآن کی کچھ تشریح کو سمجھنے کا موقع مل گیا، لیکن سوچو ادھر قرآن کورس کی جو جان ہے وہ منتخب نصاب، یہ اسپیشلٹی ادھر ہے۔ جو چیزیں اس کورس سے، اس منتخب نصاب سے، اس قرآن سے جڑنے کے بعد، اس کورس سے گزرنے کے بعد سمجھ آئی ہیں، اصل مسلمان ہونے کے تقاضے ہمیں اب ان کا انکشاف ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ موقع ملا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ وہ اقبال کا شعر بھی ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن گیرا کشا ہے، نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ قرآن پاک کا ڈائریکٹ ہماری زندگیوں کو اثر کرنا، ہمیں قرآن پاک کو ڈائریکٹ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک پر عمل کرنا۔ اور اس تنظیم نے، اس اکیڈمی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم اس قرآن پاک کے داعی بن گئے، اس قرآن پاک کو آگے پہنچانے والے بن گئے۔ اپنی زندگی میں سے یہ 9 مہینے نکال لیں، اور بنیادی مقصد وہی ہے، عربی زبان سیکھنا، قرآن سمجھنا، تفقہ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ڈاکٹر اسرار احمد کی قرآن اکیڈمی سے ایک یہاں پہ گلریز میں ہے اور دوسری غوری ٹاؤن میں ہے۔ جو افراد صبح کے ٹائم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں یا اپنی کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین اپورچونٹی ہوتی ہے کہ شام کے اوقات میں وہ دین کو سمجھ سکیں۔ میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہر دائی بھکاری ہوتا ہے، اسے لوگ چاہیے آؤ میرا ساتھ دو۔ ہر دائی بھکاری ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ کر جائیں، وہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے سب سے بڑی۔ ہمارے پاس ہر عمر کے لوگ آ جاتے ہیں، 15 سے 16 سال سے لے کر 82 سال تک کے لوگوں نے ہم سے کورسز کیے ہیں۔ ہمارے اساتذہ زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 فہم القرآن کورس کیا ہوا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے حساب سے انہوں نے MA کیا ہے، PhD کیا ہے اور MPhil کیے لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ اپنے اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، اس لیے بہت ڈیڈیکیشن سے، بہت محنت سے اور بہت شوق سے پڑھاتے ہیں۔ اس کورس کے اندر آ کے میرے بہت سارے، میں کہتا ہوں کہ ایز اے مسلمان، حالانکہ اللہ کا شکر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم لوگ لیک کر رہے تھے۔ تجوید یہاں پہ اس سلیبس میں شامل تھی۔ تجوید میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تجوید میں اور 1 سال پہلے کی تجوید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دی کہ اسی اکیڈمی کے تحت ہم نے پارٹ 2 کا آغاز کیا۔ ہمارے پاس مرد حضرات آتے ہیں، یہاں کے خواتین کے حساب سے جو ہم پڑھاتے ہیں، جو پردے کا حساب ہے، جو علیحدہ کیا ہو، اس کو دیکھ کے وہ اپنے گھر کے خواتین، اپنی فیملیز بھی لاتے ہیں اور یہاں کورس کراتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک بیسکلی بھائیوں والا مشورہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا
تعلق جڑیں. میں سب کو یہ سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس کورس میں ضرور شمولیت اختیار کریں. ہم اپنے اکیڈمیز میں تفسیر کورس بھی پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پی ایچ ڈی ہیں, تفسیر کورس پڑھاتے ہیں. وہ ہم نے ایک سرے سے شروع کیا, جو ہی جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے دوبارہ شروع ہوتا ہے. ایک سائیکل ہے تفسیر کورس کی جو چلتی رہتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے ایم اے کیا, ایم بی بی ایس کیا, جو اور کیا, پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا, ان سے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں. یہ گھڑی محشر کی ہے تو سے محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. امیجن یور سیلف, یو آر اسٹینڈنگ بفور یور لارڈ. اللہ کے حضور میں حاضری ہے اور اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھ لی, تم نے سائنس پڑھ لی, تم نے فلاں فلاں ٹیکنالوجیز حاصل کر لی, تم میری کتاب نہیں پڑھ سکے اور دعویٰ کرتے ہو مجھ پر ایمان کا. شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ سوچیے, کیا پتا ہے موت آج بھی آ سکتی, کل بھی آ سکتی.